بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، جناب محمد اشرف آصف جلالی صاحب نے تصفیہ کی ایک عبارت پڑھ کر اس پہ قیامت کھڑی کی، اور پہلے تو انہوں نے تقریباً 18 فروری کو ایک خطاب میں کہا باغ فتح کا مطالبہ کرتے ہوئے کہ سیدہ کائنات خطا پر تھیں، اور بعد میں اگر انہیں کسی نے مناظرے کا چیلنج کیا یا ان کا چیلنج قبول کیا تو اشرف آصف جلالی صاحب نے کہا کہ پہلے اس عبارت کو سمجھ لیں، اسے سمجھا لیں. تو یہ تصفیہ کتاب ہے، جلد ہوئی. تو اس کی عبارت کیا ہے، ذرا اس پہ غور کرتے ہیں. اس موضوع پر ایک اور دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیہ تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، لہٰذا سیدۃ النساء فدق کا مطالبہ کرتے ہوئے، دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی. اب سب سے پہلے سامعین، اس کا موضوع کیا ہے؟ یعنی اس موضوع پر ایک اور دلیل. موضوع اس میں مطالبہ وراثت ہے، اور فریق مخالف جو ہے وہ شیعہ روافض ہیں. پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آیہ تطہیر کے تحت فریق مخالف جو ہیں وہ یہ جانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آیہ تطہیر کے تحت اہل بیت پاک اور معصوم ہیں، اور اسی وجہ سے لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ باغ فتح کا دعویٰ کرتے ہوئے سیدہ کائنات نے کسی ناجائز امر کا ارتکاب نہیں کیا. اب یہاں دو حصے ہو گئے اس عبارت کے. ایک حصہ لہٰذا سے پہلے جس کو دلیل بناتے ہوئے شیعہ روافض نے لہٰذا کے بعد والا حصہ پیش کیا. وہ سوال جس کو بنیاد بنایا وہ آیا تطہیر کو، اس کے تحت وہ اہل بیت علیہم الرضوان کو پاک جانتے ہوئے اس پر پھر آگے سوال باندھا کہ فتح کا مطالبہ کرتے ہوئے جناب سیدہ کسی بھی ایسے امر کا ارتکاب نہیں کر سکتی جو ناجائز ہو. اب غالب گمان ہے کہ جلالی صاحب کو غلطی یہاں پر لگی، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ شاید جو اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمہ پیر سید مہر علی شاہ صاحب نے جو آگے جواب دیا وہ شاید دوسرے حصے کا دیا جو لہٰذا کے بعد تھا. نہیں، اس کا جواب اعلیٰ حضرت گولڑوی نے پہلے حصے کا دیا، اور آپ نے یہاں پر فرمایا کہ اس کی وضاحت آگے آیہ تطہیر میں چل کے، جو آیہ تطہیر کی بحث آئے گی اس میں چل کے دیا جائے گا. اور 54 پر اس کا صحیح جواب بھی اعلیٰ حضرت گولڑوی نے دیا، اور آپ نے وہاں پر تفصیل سے کہا کہ آیہ تطہیر کے تحت اہل بیت کی معصومیت نہیں ہے. جناب یہ پیر میر علی شاہ صاحب نے وہاں پر یہی جواب دیا. اور دوسری بات یہ کہ اعلیٰ حضرت گولڑوی کا جواب آیا تطہیر کے تحت معصوم قرار دینے پر تھا. یہ پہلے حصے کا جواب تھا کہ اہل بیت اس آیت کے تحت معصوم نہیں، نہ کہ اس سے یہ مطلب اخذ کیا جائے کہ وہ خطا پر تھیں معاذ اللہ. جو اعلیٰ حضرت گولڑوی علیہ رحمہ نے جواب دیا اس کا مطلب یہ نکال لینا کہ وہ نعوذ باللہ استغفر اللہ باغ فتح کا مطالبہ کرتے ہوئے خطا پر تھیں. یہ جواب بحث کرنا جناب آپ کی اپنی سوچ تھی. اب آگے دوسرے حصے کا تو جواب نہیں دیا گیا. آگے وہ سمجھاتے ہیں کہ آیہ تطہیر کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہے اور ان سے کسی قسم کی خطا سرزد ہونا ممکن ہے. وہ امکان کا کہ خطا سرزد ہونا، یہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم نہیں ہے گروہ، خطا سرزد ہونا ممکن ہے. اگر بتقاضا بشریت ان سے خطا سرزد ہو، اگر ان سے بتقاضا بشریت خطا سرزد ہو، امکان کا بیان کر رہے ہیں، کیونکہ فریق مخالف کہتا ہے کہ وہ معصوم ہیں. بتایا کہ نہیں، خطا کا امکان ہے، وہ گرانہ معصوم نہیں ہے، لیکن جناب آپ نے وہ خطا پر تھی کہہ کے وقوع کو ثابت کیا.
आला हजरत गोलड़वी ने इम्कान का इजहार किया, इम्कान का लिखा, आपने वकू कह दिया। फिर जो आला हजरत गोलड़वी की इबारत में कहीं नहीं मिलता जनाब, इम्कान और वकू में फ़र्क होता है। जनाब आप सैयदा पाक को ये कहते हुए कि वो ख़ता पर थी, आपने वकू का दावा किया है। अब आप ये चूंकि चुनाचे वाली बात छोड़ें, आप इस इबारत से हमें ये वाज़े करके दिखाएं कि किस जगह आला हजरत गोलड़वी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि उनसे ख़ता वकू हुई। आला हजरत गोलड़वी ने इम्कान का लिखा और खता को खताए इज्तिहादी आपने फिर टांगे खींची। आप ये बता दें कि किस जगह पे आला हजरत गोलड़वी अलैहिर्रहमान ने पीर सैयद मेर अली शाह साहब ने वकू का लिखा, उन्होंने इम्कान का लिखा कि ये पाक गरो आया तत्हीर के तहत मासूम नहीं, उनसे खता हो सकती है बातकाज़ाए बशरियत, और उन्होंने इम्कान लिखा, आपने वकू का। अब इस इबारत से आप साबित करें कि कहाँ पर आला हजरत गोलड़वी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि उनसे खता वकू हुई। इससे अगला हिस्सा जो इबारत का है, यूसिकुमुल्लाहु भी, अब उसे लेकर मैं आपका वो दूसरा बयान भी सामने लेके आऊँगा जिसमें आपने इधर तो ख़ता कह के ख़ताए इज्तिहादी से मुशाबत दी। अब दूसरे बयान में मैं ये दिखाऊँगा जहाँ पर आपने ये कहा था कि सैयदा कायनात से गलती हो गई। आपने गलती के लफ्ज़ भी इस्तेमाल किए। 23 फरवरी अदालत सिद्दीक कॉन्फ्रेंस में आपने बाग़े फदक, ये बुखारी शरीफ हमारे पास पड़ी है, हमें तो कहीं नज़र नहीं आया इसमें। आपने कहा कि इसी तस्फिया में आला हजरत गोलड़वी अलैहिर्रहमान ने लिखा कि सैयदा कायनात गलती पर थी खुदा के लिए। आप आला हजरत गोलड़वी को छोड़ दें, उन्होंने ना ऐसा लिखा ना आप साबित कर सकेंगे। खुदा के लिए आप ना दीन अहले सुन्नत का मजाक बनाएं और ना पीर मेर अली शाह साहब की रूह को तड़पाएं, ना उन्होंने ऐसा लिखा, और ना आप इस घराने को छेड़ें, खुदा के लिए छोड़ दें। अब दूसरी इबारत में इससे अगला हिस्सा उसकी वजाहत करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा कि आपने किस तरह उन्हें गलती पर कहा